میں شروع میں واضح کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ اجماع امت قرآن کریم اور احادیث کے بعد اگر اجماع امت نہ بھی پیش کیا جاتا تو قرآن کریم، احادیث پیغمبر، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین کے فتاوی جات اگرچہ کافی تھے، لیکن اجماع امت اس لیے پیش کیا ہے کہ بہت سارے حضرات وہ ہیں کہ جو قرآن کریم کا معنی اپنی منشا کے مطابق بیان کرتے ہیں، حدیث کا معنی اپنی مرضی کے مطابق بیان کرتے ہیں اور اپنے معنی کا نام قرآن رکھتے ہیں، اپنے معنی کا نام حدیث رکھتے ہیں کہ ہم نے قرآن سے یوں سمجھا یا قرآن یوں کہتا ہے۔ تو آپ حضرات کے علم میں آنا چاہیے کہ قرآن کریم کا معنی یا حدیث پیغمبر کا مفہوم بھی وہ معتبر ہوگا کہ جس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علماء کا ذہن ہو۔ پیغمبر کے وارث اس معنی کو قبول نہ کریں۔ اگر کوئی خود کو مذہبی سکالر کہلانے والا وہ اپنا مفہوم بیان کرتا ہے تو علماء امت کے مقابلے میں مفہوم اور معنی یقیناً وہ قابل رد ہے، اس معنی کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اور اجماع امت کی اہمیت کے حوالے سے یہ بات بھی ذہن نشین فرمائیں کہ اجماع امت اہم کتنا ہے۔ اس قرآن کریم کی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جو شخص پیغمبر کا واضح فیصلہ آ جانے کے بعد نہیں مانتا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور جس راستے پہ اہل اسلام چل رہے ہیں اس راستے کو قبول نہیں کرتا، جس راستے پہ اہل اسلام چلیں اس راستے کو اجماع امت کا راستہ کہتے ہیں کہ پوری امت جمع ہے اس راستے پہ۔ تو جو شخص مسلمانوں کے اجماعی راستے کو ترک کر دے اس کی سزا قرآن کریم نے یوں بیان فرمائی، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ہم دنیا میں سزا یہ دیتے ہیں اس بندے کو ہدایت کی توفیق نہیں ملتی، اور آخرت میں سزا یہ دیں گے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اس کو جہنم اور دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ آپ حضرات کے ذہن میں ایک بات آئے گی کہ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کے بعد اگر کوئی شخص اجماع امت قبول نہیں کرتا اس کی سزا اتنی سخت کیوں ہے کہ دنیا میں ہدایت نہیں ملتی اور موت کے بعد جنت نہیں ملتی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حدیث قدسی ہے، حق جل مجدہ نے فرمایا، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، کہ جو میرے دوست کو ایذا اور تکلیف دیتا ہے وہ اللہ فرماتے ہیں مجھ سے اعلان جنگ کر رہا ہے۔ تو ایک ولی کو دکھ دینا یہ اعلان جنگ ہے، اور جب اولیاء امت کو دکھ دیا جائے یہ کتنا بڑا اعلان جنگ ہوگا۔ اور دو جب طاقتیں آپس میں لڑتی ہیں یا جنگ ہو تو ایک فریق دوسرے فریق کے سب سے قیمتی چیز کو پہلے تباہ کرتا ہے۔ اللہ کی قیمت ایمان کی ہے، لہذا جو بندہ اولیاء امت کے خلاف راستے اختیار کرے اور اولیاء امت کو تکلیف دے، اللہ اس کی سب سے قیمتی متاع اور چیز ایمان کو سلب فرما لیتے ہیں۔ جب ایمان نہیں رہے گا تو ہدایت کی توقع بھی نہیں ہے۔ اس لیے اجماع امت کو معمولی درجے کا فیصلہ نہ سمجھا جائے، بلکہ اجماع امت دلائل قاطعہ میں سے ایک دلیل قطعی ہے۔ بلکہ میں یوں کہوں کہ جو قرآن ہمارے پاس موجود ہے، ہمارے پاس جو قرآن موجود ہے ہم تک پہنچنے میں بنیاد بھی اجماع ہے۔ قرآن کریم ہم تک پہنچا ہے اجماع امت کے صدقے، مسلمانوں کے تواتر کے صدقے۔ اگر امت کا اجماع اس پہ نہ ہوتا ہمارے پاس کیا دلیل تھی کہ یہی قرآن کریم وہ ہے جو پیغمبر کی ذات پہ اترا ہے؟ تو اجماع امت کا انکار کر دینا یہ قرآن کریم کے انکار کے دروازے کھولنے والا جرم ہے۔ اللہ ہمیں اس جرم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اجماع امت کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے، یا اولیاء، فقہاء اور صلحاء امت کے فیصلوں کو مانا جائے۔ ایک طرف فرد واحد ہے، ایک طرف امت کا اجماع ہے۔ اس بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی سمجھایا ہے، من شذ فی النار، کہ جو مسلمانوں کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے وہ جہنم